کہ میں اپنے گروپ کے ساتھ بزنس ٹرپ پہ جا رہا ہوں سیریا، اور جب میں واپس آؤں گا تو میں اپنی ٹوٹل انکم اس ٹرپ سے جو ہمیں انکم ہوگی اس کا 50% مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے دے دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 20 فائٹرز بھیجے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ اس لیکچر میں ہم غزوات پر گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ کسی بھی بیٹل پر گفتگو، وہ لیکچر کی صورت میں ہو، ڈسکشن ہو، ڈیبیٹ ہو، ریسرچ پیپر لکھا جائے، بک لکھی جائے، اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے اس بیٹل کے حوالے سے کہ اس کی ریزنز کو ڈسکس کیا جائے۔ سبب کیا تھا، آخر یہ جنگ ہوئی کیوں؟ جب تک وہ وجہ سمجھ میں نہ آئے اس وقت تک وہ پوری جنگ صحیح طرح سے سمجھ نہیں آتی۔ باقی چیزیں بھی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ دونوں طرف لشکر کتنا تھا، تاریخ کیا تھی، وینیو کیا تھا، مقام کیا تھا، اور پھر جنگ جب ختم ہوئی تو وہ کیسے ختم ہوئی، کتنے شہید ہوئے، کتنے قتل ہوئے، یا کیا کوئی پیس ایگریمنٹ ہو گیا، ڈائیلاگ ہو گیا۔ یہ ساری چیزیں بھی اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہیں، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ میں سمجھتا ہوں کہ اس جنگ کی وجہ جاننا، سبب جاننا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو آئیے بیٹل آف بدر پر بات کرتے ہیں۔ ہوا یہ کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ مکہ مکرمہ میں ایک میٹنگ ہوئی جس میں سارے قبائل کے سرکردہ لوگ موجود تھے، اور اس میں یہ طے کیا گیا کہ مسلمان یہاں سے مائیگریٹ کر کے یثرب چلے گئے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں اپنی اسٹیٹ اسٹیبلش کر لی ہے، اور معاذ اللہ یہ ہمارے باپ دادا کے دین کے خلاف ہے، اس کو ختم تو بہرحال کرنا ہے۔ پہلے ہم یہاں نہیں کر سکے، اب وہاں پر کرنا تو ہے لیکن اب ذرا مشکل ہے، تو اس کے لیے بھاری فوج چاہیے اور بڑے انتظامات چاہیے۔ چنانچہ سارے قبائل اپنی اپنی طرف سے فائٹرز، اور پھر فائٹرز کا جو سامان ہے لڑنے کے لیے، راشن اور زاد راج جس کو ہم کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اور اس میں ابو سفیان نے، حضرت ابو سفیان کہیں کیونکہ بعد میں تو مسلمان ہو گئے تھے، آج ہم جب بات کر رہے ہیں تو وہ مسلمان چونکہ وہ فوت ہوئے ہیں نبی کے صحابی ہو کر، تو اس لیے ہم حضرت کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن بہرحال اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہوں نے سب سے بڑا وعدہ دیا تھا کہ میں اپنے گروپ کے ساتھ بزنس ٹرپ پہ جا رہا ہوں سیریا، اور جب میں واپس آؤں گا تو میں اپنی ٹوٹل انکم اس ٹرپ سے جو ہمیں انکم ہوگی اس کا 50% مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے دے دوں گا۔ اور جب وہ واپس آ رہے تھے تو ان کے پاس کتنا سامان تھا اس کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ 263 کلو گرام تو صرف گولڈ تھا، باقی سامان الگ۔ اب اگر اس کا صرف 50% صرف اس گولڈ کا ہی لگا لیں، وہ مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے لگا دیتے تو روم سے بھی فوجیں ہائر کر کے مدینہ کی تو اینٹ سے اینٹ بجائی جا سکتی تھی۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھ لیجئے کہ شروع سے لے کر اب تک دنیا کی جو اسٹریٹجی چل رہی ہوتی ہے کہ جس سے بھی خطرہ ہو کہ یہ کسی وقت بھی میرے اوپر حملہ کر سکتا ہے، مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے، تو اس سے بچاؤ کے لیے اپنی حفاظتی تدابیر کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، مجھے اس سے خطرہ ہے، چنانچہ اس کے لیے جو وہ کر سکے وہ کرتا ہے۔ اور آج کے اس دور میں آپ دیکھ لیں اقتصادی پابندیاں، یہاں سے کام شروع کیا جاتا ہے، اور معیشت کو تباہ کرنا، معاشی طور پہ کمزور کرنا، یہ سب سے پہلا حربہ ہوتا ہے، اور پھر جو ہے دوسرے لوگوں کو اپنے ساتھ میں لایا جاتا ہے۔ تو یہ حق
اگر اور لوگوں کو ہے تو مسلمانوں کو کیوں نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو یہ حق حاصل تھا نا کہ جو مال ان کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہونا ہے وہ ان کے پاس کیوں آئے، اس کا راستہ روکا جائے۔ اور پھر ہم سب کا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے تو کوئی کام کیا ہی نہیں کرتے تھے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسٹرکشنز ہوتی تھیں ان کو فالو کیا کرتے تھے۔ اور اہم بات ایک یہ بھی کہ یہ دشمن مدینہ کی اس اسٹیٹ کو کیوں ختم کرنا چاہتے تھے؟ وہ توحید والی اسلام جو اللہ کا دیا ہوا دین ہے، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت وہاں قائم تھی، اللہ کے قانون کی حکومت وہاں قائم تھی، اس کو وہ ختم کرنا چاہتے تھے۔ یہ کسی بھی صورت میں، کائنات اللہ کی ہے، اللہ اس کا مالک ہے اور اسی کا حق ہے کہ اس کا حکم چلے۔ بہرحال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ ابو سفیان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو راستے میں ہی پکڑنے کے لیے نکلے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذل الشیرہ کے مقام پر پہنچے تو آپ کو یہ اطلاع ملی کہ ابو سفیان اور ان کا لشکر، ان کا قافلہ دوسرے راستے سے نکل گیا ہے اور سیریا پہنچ گیا ہوگا یا پہنچنے والا ہوگا۔ اچھا، یہ میں نے وضاحت اس لیے کی کہ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ، اسکالرز، میڈیا پہ آ کے بات کر لیتے ہیں کہ وہ جی تجارتی قافلے پر مسلمانوں، ایسا نہیں ہے، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ پہلے کتنی مرتبہ وہ تجارتی قافلہ ہی شو کرتے تھے اور نزدیک آ کے مدینہ پر حملہ کر دیتے تھے۔ کیا بعید تھا کہ یہ لوگ بھی آ کر حملہ کرتے، اور پھر یہ تو اعلان کر چکے تھے کہ ہم اپنی انکم کا 50% مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے دیں گے، تو ان کو روکنا تو بہر صورت ضروری تھا۔ بہرحال رسول اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی کہ وہ دوسرے راستے سے نکل گئے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ذل الشیرہ سے واپس تشریف لے آئے۔ اس کو ہم غزوہ ذل الشیرہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 صحابہ کرام کو بھیجا، سیریا جائیں، ڈسگائز کر کے رہیں، بھیس بدل کر رہیں، اور جب ابو سفیان کا لشکر واپس پلٹ رہا ہو تو مجھے اطلاع کریں۔ تو ابو سفیان کو چونکہ خطرہ پہلے سے تھا تو انہوں نے وہاں یہ کیا کہ سب گروپس بنائے۔ ایک چھوٹا سا گروپ ٹیسٹنگ کے لیے 4 بندے، عثمان، حکیم، نوفل اور عمر حضرمی، ان کو پہلے روانہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کے نمائندوں نے اطلاع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جحش رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں 20 فائٹرز بھیجے اور ان کو آرڈر کیا کہ یہ جو ابو سفیان کا چھوٹا سا قافلہ آ رہا ہے، ان کو مکہ داخل نہیں ہونے دینا ہے۔ اس کو سریہ نخلہ بھی کہتے ہیں، سریہ عبداللہ ابن جحش بھی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن جحش اس کو لیڈ کر رہے تھے اور کمانڈ وہ کر رہے تھے۔ جب وادی نخلہ میں پہنچے تو آمنا سامنا ہو گیا۔ اب یہ رجب کی آخری تاریخ تھی۔ رجب ون آف دا 4 سیکرڈ منتھس، حرمت والے 4 مہینوں میں سے یہ ہے۔ صحابہ کرام نے سوچا کیا کیا جائے، اگر ہم انتظار کرتے ہیں کہ شعبان کا چاند نظر آ جائے اور اس کے بعد کارروائی کریں، ان کو روکیں، تو یہ کھڑے ہوئے تو ہیں نہیں، بیٹھے ہوئے تو ہیں نہیں، یہ ان کا سفر جاری ہے، کل تک کا اگر ہم انتظار کرتے ہیں تو یہ تو مکہ کے قریب پہنچ جائیں گے، یہاں سے نکل جائیں گے ہمارے ہاتھ سے، ہم اس مشن میں فیل ہو جائیں گے، اور اگر ہم ابھی روکتے ہیں تو پھر حرمت والے مہینے کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ یہ مشورہ ہو رہا تھا، لیکن طے یہ پایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تو معلوم تھا نا کہ حرمت والا مہینہ ہے، اس کے باوجود آپ نے ہمیں روانہ فرمایا ہے، تو یقیناً یہ والا ایکشن ہمارا اس سے مستثنا ہوگا، ایگزمپٹڈ ہوگا۔ چنانچہ احتیاط کرتے ہوئے پھر بھی ان کو روکنے کی کوشش کی، لیکن وہ پہلے سے بفرے ہوئے، مٹ بھیڑ ہو گئی۔ چنانچہ نوفل بھاگ گیا، عثمان اور حکیم 2 کو اریسٹ کر لیا مسلمانوں نے، عمر حضرمی اس میں مارا گیا۔ تو اس طرح سریہ عبداللہ ابن جحش واپس ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غلطی ہو گئی، رجب کا مہینہ تھا، آپ اس کو ہم جو ہے کسی بھی طرح کمپنسیٹ کریں گے۔ چنانچہ جو 2 قیدی تھے
ان کو وداؤٹ اینی کنڈیشن رہا کیا، اور جو عمر حضرمی قتل ہوا تھا اس کی دیت کے لیے مکہ والوں کو پیغام بھیجا۔ لیکن اس کے باوجود مکہ والوں نے پروپیگنڈا کیا کہ مسلمان جو ہے ویسے بڑا نام لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا، دوسری طرف دیکھیں کیا انہوں نے کیا کہ حرمت والے مہینے میں یہ جو ہے جنگ کی، حملہ کیا۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 217 اگر آپ پڑھیں تو اس میں پورا اس کا جواب اللہ رب العالمین نے دے دیا کہ یہ کس منہ سے بات کرتے ہیں۔ یہ بھول گئے کہ انہوں نے مکہ مکرمہ، اگر یہ حرمت والا مہینہ تو مکہ حرمت والی جگہ تھی، خانہ کعبہ حرمت والی جگہ، وہاں عام لوگ تو لوگ صحابہ خود نبی کے ساتھ انہوں نے کیا ظلم کیا۔ تو بہرحال اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے تھے کہ ابو سفیان جب خود واپس آئے تو پھر اس کو کس طریقے سے روکنا ہے، یہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم بات کریں گے۔